اب یہ گھبراہٹ ہے انہیں. تبھی تو آپ دیکھیں نا وہ آپ کو امام کا ذکر ہی نہیں کروانے دیتے, نہیں کرانے دیتے. آپ مجھے بتائیں نا ہمارے کتنے لوگوں نے امام کی تڑپ کے کلام لکھے ہوئے ہیں, امام سے تڑپ کے. آپ دوسری عربی فارسی کا کلام اٹھائیں امام زمانہ کا, آپ کے ایک ایک مصر پر آپ کی آنکھوں میں آنسو جو نکلنا شروع ہو جائیں گے. اتنا امام سے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, میں اب شاعر نہیں ہوں, میں تو اگر میں تڑپ رکھتا ہوں تو میں شاعر نہیں ہوں, تو میں شاعر نہیں لکھ سکتا. لیکن جو زیادہ تر شاعر ہیں وہ تو لکھ سکتے ہیں. اب وہ ہمارے پاس رہ دے کہ وہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اس عالم میں, ہم تو انہی کے لفظوں سے ہی چل رہا ہے ہمارا تو معاملہ استاد شہید سبت جعفر کے. ہمارے پاس تو کچھ رہ جائے کہ وہی آ جاتا ہے, حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. وہ یہی ہمیں یاد رہتا ہے. جب 15 شعبان آس پاس آتا ہے تو بس امام زمانہ سے سبت جعفر کے 2-3 کلام جو ہیں وہی ہیں ہمیں. باقی کتنے آپ کو مجھے یاد ہیں, مجھے تو شاید میں کم سنتا ہوں گا, شاید آپ زیادہ سنتے ہیں. آپ سنا دیں مجھے کوئی امام زمانہ پہ کوئی ایسا کلام کہ واقعاً جو دلوں کے اندر رسوخ کر گیا ہو امام زمانہ کا. وہی ایک استاد کا کلام ہے, حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. بھائی امام تمہارا حال دل سننے نہیں آ رہے, امام تم سے پوچھیں گے کیا کیا میرے لیے تم نے. وہ تو استاد یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نے تو بہت کیا قوم کے سامنے, میری نہیں سن رہے, میں مولا آپ کو حال دل نہیں سنا سکتا ہوں. لیکن ہم سب نے بولا نہیں میں بھی حال دل سناؤں گا مولا کو. میں کچھ کروں, کب کروں گا میں عزیزان محترم. ایواز کا واقعہ کل میں نے پہلی دفعہ پڑھا لاہور کے اندر. استاد آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ عظمہ بہزت کے شاگرد ہیں, انہوں نے بیان کیا اہواز جو صوبہ ہے, شہر بھی ہے ایران کا. ابھی آپ کو پتہ ہے سیلاب بھی ایران میں اچھا خاصا آیا ہوا ہے, جس سے اچھی خاصا جو ہے وہ ان کو نقصان ہوا ہے. انہوں نے تو نہیں مانگا, میں نے نہیں دیکھا کہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں, لیکن انسانیت کے ناطے سے بہرحال ہمیں جو ہے وہ ان کی جو ہم مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی ہماری جو ہے سیلاب میں بہت زیادہ مدد کی تھی. وہ اس اہواز کے اندر ایک یہ جو بافت کرنے والا تولائیاں سینے والا جو ہوتا ہے یہ کوشن وغیرہ, وہ گمنام سا ایک چھوٹی دکاندار تھا. ایک شخص تبریز کا جو بہت بڑا تاجر تھا, اس کے یہاں اولاد نہیں تھی. اس نے بہت دعائیں, ہر دروازے کھٹکھٹا لیے, زیارتوں میں چلا گیا, لیکن اس کے یہاں جواب نہیں ملا. تو ایک وقت اسے مکاشفہ ہوا, ایک شخصیت نورانی آئی اور کہا کہ فلانے شہر جاؤ اور اس کو ڈھونڈو, وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. اب یہ اہواز آ گئے, ڈھونڈے بڑی مشکل سے, گمنام شخص تھا, مل گئے. جیسی ملے تو ان کا نام علی تھا. انہوں نے اس کو, یہ جو تاجر تھا, اس کے نام سے پکارا اور کہا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. ابھی بس آیا تھا, اب یہ پریشان کہ میں نے نہ زندگی میں دیکھا نہ کبھی سنا, میں آیا ہوں میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں تمہاری حاجت پوری, یعنی حاجت بھی میں نے نہیں کہی ابھی تو ان کو, کہہ رہے تمہاری حاجت پوری ہو گئی. تو کہہ رہا میرے اندر یہ تجسس ہوا کہ یہ شخص اس مقام پہ کیسے پہنچا کہ وقت کا امام اس شخص کی معرفی کر رہا ہے اور میری حاجت کے لیے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آج آپ کا مہمان بن جاؤں. ہاں بن جاؤ, مسئلہ نہیں ہے. کہتا میں رکا, میں دیکھتا رہا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے, تاکہ میں دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو اس مقام پہ لے آیا. دیکھتا رہا, کہہ رہا اپنے کام کرتے رہے. کھانے کا وقت آیا, دسترخوان کھولا, روٹی اور جو دہی ہے اس کو رکھا اور مجھے کہا کہ دیکھیں میرا کھانا امیروں والا کھانا نہیں ہے, یہ کھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کھانے کو کہا کہ میں نے کہا اس سے لذیذ کھانا میں نے کبھی زندگی میں کھایا ہی نہیں. کہتے گجی, تو کہتے وقت گزرا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے. یہ جو مقام ہے میرا عزیزان محترم, امام کے ساتھ چند دائرے ہیں لوگوں کے. ایک دائرہ چھوٹا ہے اور اس طرح یہ 2-3 دائرے ہیں جو بڑے ہیں. کسی میں 30 لوگ ہیں, کسی میں 300 لوگ ہیں. یہ دائرے ہیں. ایک دائرہ ابدال کا ہے, وہ لوگ کہ جنہیں امام نے, اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں,
جب عام لوگ ہوتے ہیں، جب کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو دوسرا شخص اس کی جگہ لیتا ہے. یہ شخص اس مقام پہ تھا. کیوں؟ یہ جو آپ بعض اوقات بہت سارے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کبھی آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہو کہ آپ نے امام سے مدد مانگی، کوئی شخص آیا، آپ کا کام کر کے چلا گیا. امام ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت امام آتے ہیں، امام بھیجتے ہیں، یہ واسطہ فیض ہوتے ہیں. خوب اس نے کہا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے بولا یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ بھائی آپ کی حاجت ہو گئی، آپ جاؤ. کہنا نہیں، دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں، اور مہمان کا کچھ تو حق ہوتا ہے، اس حق کے ناطے آپ. تو کہا میرے شہر میں تم کسی کو مت بتانا، بلکہ جب تک میں زندہ ہوں اس بات کو محرمانے رکھنا، بتانا نہیں. کہتا ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی، تو غیر پرانا زمانہ ہے، انقلاب سے پہلے کا. تو کہتا ہے سامنے ایک بہت بڑا سپاہی رہتا تھا، لشکر کا کوئی سردار تھا، اس کا ایک گیٹ کیپر جو ایک عام سپاہی ہوتا ہے وہ تھا. وہ میرے پاس آیا ایک دن، کہنے لگا کہ آپ روٹی کیسے کھاتے ہیں، یعنی جو روٹی آپ لیتے ہیں کہاں سے؟ تو کہا کہ میں خود آٹ یعنی جو لے کر آتا ہوں اور اس کو پیستا ہوں، آٹا بناتا ہوں اور خود اپنی روٹیاں کھاتا ہوں تاکہ پاک صاف رہے، حلال رزق رہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو اس ظالم کا نگہبان ہوں، لیکن اب میں اس کا تو کھانا نہیں کھا سکتا. تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ میرے لیے بھی جو لے آئیں اور میرے لیے بھی آٹا، میں روز آپ سے 2 روٹیاں لے جایا کروں گا. لقمہ حلال اتنا مہم ہے، شاید ہمیں آج اس کی قدر نہیں ہے. حلال. خیر کہتا اس نے آتا رہا جاتا رہا. ایک دن نہیں آیا، چند دن گزرے تو میں نے ڈھونڈنا کیا، دیکھا تو مسجد میں لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہیں لے گئے؟ کہا نہیں، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. تو کہا میں رکوں؟ کہا نہیں، تم جاؤ، رات کو تمہارے دروازے پر کچھ لوگ آئیں گے، جو وہ کہیں وہ انجام دے دینا. بس جوان ہے، ایک عام سا چوکیدار ٹائپ کا فوجی ہے. کہتے رات ہوئی، میں نے دیکھا 2 شخص آئے، انہوں نے کہا کہ وہ انتقال ہو گیا، اس کا غسل کفن دفن کرنا ہے. کیا، مسجد میں دفنایا، چلے گئے. کہتے میں واپس آ گیا، میری وہی روٹین کی زندگی تھی. کہتے میں نے کچھ دن بعد دیکھا ان 2 میں سے ایک شخص آیا رات کو، کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے. کہتا میں چلنا شروع کیا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ریگستان جو احواز کا تھا اتنا روشن، اتنا نورانی، حالانکہ چاند نہیں ہے، چاند کی آخری تاریخیں ہیں، مگر پورا روشن ہے اور سر سبزہ، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا. اچانک سے میں دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک شخصیت بہت والا مقام کی ہے، اور وہ شخصیت کہہ رہی ہے وہ جو اس سرباز کا مقام تھا، اس کی جو ڈیوٹی تھی، اس کو دے دو. اب میں تھوڑا گھبرا گیا کہ میں نے کہا بھائی میں اس کی چوکیدار بنوں؟ وہ سمجھے دنیاوی ڈیوٹی کہ بھائی وہ جو ڈیوٹی تھی. تو کہا میں تو نہیں کر سکتا. تو کہا، انہوں نے دوبارہ کہا وہ جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو. امام نے کہا، کہتا ہے وہ دن ہے امام نے مجھے یہ مقام دیا کہ آج میں نے تمہاری حاجت کو بھی اسی ڈیوٹی سے پورا کیا.